بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے چند ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کا جو معاملہ تھا، از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اس کی سماعت ہوئی پوری۔ آپ کو میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی جو گفتگو کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ فیصلے میں نہیں لکھی۔ ریمارکس میں یہ کہا کہ جو سارے صحافی ہیں ان کے نوٹسز جو دیے گئے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، جو اپنا آرڈر لکھوایا اس میں بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ نوٹس واپس لیے جائیں۔ اس کے علاوہ آج ایک اور بھی بات کہی، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر مجھے کوئی تھانے دار بلائے تو مجھے بھی جانا ہوگا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ججز کو بلا سکتی ہے، لیکن آج قاضی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اب میں تفصیل پوری آپ کو بیان کروں گا کہ سارے مقدمے میں کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی، صحافیوں کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا اور اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اسپیکولیشن کیا ہو رہی ہے، ایک بڑا کریک ڈاؤن شاید ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو اور ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بینچ 6 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا جو سماعت کر رہا تھا کہ کیا سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتے ہیں، اور وہ بینچ آج ٹوٹ گیا۔ اس کی سربراہی سردار طارق مسعود کر رہے تھے، انہوں نے آج اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ ویری انٹرسٹنگ ہے یہ، اس لیے کہ جو آپ کی لاسٹ ہیئرنگ تھی، جس ہیئرنگ میں یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ جی سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالتیں نہیں سن سکتی، کیونکہ اس سے پہلے جو بینچ نے فیصلہ کیا تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا۔ اس وقت بھی اعتراض ہوا تھا جناب طارق مسعود صاحب پر کہ آپ یہ نہیں سن سکتے، آپ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا اس وقت سردار طارق مسعود نے کہ میں نہیں علیحدہ ہوتا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں بینچ سے۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ حوالہ دیا گیا تھا جواد خواجہ کے وکیل کی طرف سے، اعتراض کیا گیا تھا احمد حسن صاحب کی طرف سے جو سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، تو یہ کہا سردار طارق مسعود نے اس وقت کہ جناب جواد خواجہ صاحب کا اپنا فیصلہ موجود ہے کہ جج جو ہے اس کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے بینچ سے، وہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہوتا ہے، اعتراض پر علیحدہ نہیں ہوتا۔ تو اس پر جس وقت سماعت ہو رہی تھی تو سردار لطیف خان کھوسہ نے کہا کہ ہم آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ بیٹھ کر تو کیس سن رہے ہیں۔ تو سردار طارق مسعود نے اس وقت یہ کہا تو کیا میں کھڑا ہو کر کیس سنوں، میں بیٹھ کر ہی کیس سنوں گا؟ تو انہوں نے ریفیوز کیا، نہیں اٹھے۔ بینچ نے کارروائی کی اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا، یعنی یہ کہا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ شاید وہ کوئی فیصلہ وغیرہ نہیں سنائیں گے یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ لیکن آج اب جب اس بات پر حتمی فیصلہ آج ہو جاتا تو سردار صاحب نے کہا جی میں اب اس بینچ سے اٹھ رہا ہوں کیونکہ مجھ پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت حامد خان صاحب نے لاہور بار کی طرف سے آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب نے کہا کہ جب میں نے کیس ہم نے سننا ہی نہیں ہے، ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کو آرگیو کرنے کا کیا فائدہ؟ اور وہ اٹھ گئے اور بینچ ٹوٹ گیا۔ اب وہ دوبارہ 3 ممبر کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے، وہ تعین کرے گی کہ کون کون سے جج اس کو سنیں گے۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ فوجی عدالتیں سویلینز کے خلاف کیس سن سکتی ہیں، وہ فیصلہ ویسے ہی اب انٹیکٹ ہے۔ تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایک اسکیم لگتی ہے، کیونکہ اس کا پرائم فیشری جو بینیفیشری ہیں وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو۔ ویری انٹرسٹنگ یہ آج ساری سماعت ہوئی۔ اچھا، اب ایک اور کیس تھا صنم جاوید صاحبہ کا، جو حلقہ 119 میں 120 میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اینڈ شی از چیلنجنگ مریم نواز۔ بڑی پاپولر ہیں، جو سرویز آئے ہیں اس وقت ٹویٹر پر اور بہت سارے دوسرے فورمز پر، اس میں وہ مریم نواز صاحبہ سے بہت آگے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ان کو تو بہت ہی ایک معصوم سی خاتون ہے
گھریلو خاتون ہیں، مطلب سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو تھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں، اور ان کی جو ایک شخصیت ہے وہ آپ ان کو جب دیکھیں تو ایک آپ کو لگتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو شی از وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پبلک، اور پورا پاکستان جو ہے وہ میں آپ کو کہوں ان کی جیت کے لیے دعا گو ہے. اور مریم نواز خاصی ٹربل میں ہے، ان کی ضمانت ہوئی 2 لاکھ روپے مچلپے پہ، عدالت نے کہا کہ ان کو رہا کرو کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہے، تو انہوں نے ایک اور مقدمہ کر دیا، اور وہ ہے جی اب شادمان جلایا انہوں نے، تھانہ شادمان جلایا، اور اس پہ ریمانڈ لے لیا. جیلی رہائی تو چھوڑے، جسمانی ریمانڈ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے لے لیا. چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی جو پٹیشن ہے وہ ہائی کورٹ میں، انتخابی نشان مور انہوں نے کہا چاہیے انہیں، کیونکہ ان کی اہلیہ کے پاس بھی مور ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ضلع میں ایک گروپ کی صورت میں الیکشن لڑے تاکہ جو ووٹرز ہیں ان کے کنفیوز نہ ہوں. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو گدھا گاڑی کا جو نشان وہ دیا تھا. ویری ویری انٹرسٹنگ. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کسی کو بینگن دے دیا ہے، کسی کو ڈھول دے دیا ہے، کسی کو باجا دے دیا ہے، اس طرح کے، اور ادھر گدھا گاڑی دے دی پرویز الہی صاحب کو. تو ان کا جو کیس ہے، اس کی جو سماعت ہے اب اس کی وہ ہوگی. اچھا، سائفر کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے، جیل میں، لیکن وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں اس کے مطابق، یعنی میں مین سٹریم میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ آج ان کی گواہی تھی، اس پہ کراس ایگزامینیشن تھی اعظم خان صاحب کی، تو لیڈ سوال کرنے اور ایسی چیزیں لکھوانے کی کوشش کرنا جو گواہ نہیں کہہ رہا، تو اس پر آبجیکٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کہ یہ غلط ہے، آپ اس طرح نہیں کریں گے. تو اس کو پھر، کیونکہ اب ظاہر ہے میڈیا تو اندر جاتا نہیں ہے، نہ انہیں جانے دیا جاتا ہے، تو خبریں فیڈ کی گئی ہیں کہ اندر جی شور شرابہ ہو گیا، جی عمران خان نے بڑا شور کیا، یعنی کسی طریقے سے پی ٹی آئی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کی تضحیق کی جائے، یہ بتایا جائے کہ وہ امپلسو ہو گئے ہیں، یہ تاثر دیا جائے کہ اب جی وہ بڑے پریشان ہیں اور بات بات پہ لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. تو اس طرح کی جعلی مصنوعی خبریں مین سٹریم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون لوگ ہیں. اگر آپ ان کی سٹوریز ڈالیں نا نیٹ پہ جا کے کہ پچھلے 1 مہینے میں کتنی سٹوریز کی ہے، تو ساری جو عمران خان کی تضحیق کی سٹوریز ہیں وہ ساری انہی کے کھاتے میں آئیں گی. تو ایک ہمیں کوشش نظر آئی آج پھر عمران خان کے ساتھیوں کو، حمایتیوں کو، ووٹر سپورٹر کو سائیکلوجیکلی پریشرائز کرنے کی، کیونکہ کل جو اتنے لوگ نکلے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان میں باہر آئے، تو وہ بہت زیادہ اس وقت جو نگران ہیں وہ پریشان ہیں، نون لیگ والے پریشان ہیں. ابھی راجن پور میں جلسہ جناب شہباز شریف صاحب کا جلسہ نہیں، ٹھسی، یعنی چھوٹے علاقے جو ہیں، اس طرح کے دور دراز علاقے، وہاں پر جب کوئی اس طرح کی شخصیت آتی ہے تو لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں سننے کے لیے. لیکن جو شہباز شریف کا جلسہ، اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھ لیں جو اس وقت آئی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چھوٹی سی جو ایک آبادی ہے، یعنی ایک جو رورل ایریا ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آ کے ارد گرد سے بھی، جب کوئی ایسی شخصیت آئے وہاں پر بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں شہباز شریف ناکام ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب ان کے ساتھ ہو رہی ہے ٹوٹلی، یعنی جلسوں میں نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے. اور جو کل کی فوٹیجز اب رات غیر موصول ہوئی ہیں پورے پاکستان سے، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سڑکوں پر نکلے. اب میں ذرا جو پہلی سٹوری تھی میری، میں اس پر ذرا ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ، جنہوں نے یعنی تضحیق والی بات پر جے آئی ٹی جن کے کہنے پر بنی. اب یہی، اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہی وہ بینچ ہے جس نے فیصلہ دیا تھا بلے کا، انتخابی نشان کا، اور اس پر بہت زیادہ لے دے ہوئی تھی، بڑا کرٹیسزم ہوا، کچھ میمز بنی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ایکسیسز بھی کر لی ہوں. اب وہی بینچ پہ آج خود نوٹس لے کے، یعنی انہوں نے پہلے خود یہ کہا کہ جی ہماری تصدیق ہوئی ہے، اور خود ہی سن رہے ہیں، اور ایف آئی اے والوں کو بلا لیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا، پہلے تو ریمارکس میں یہ کہا کہ جی ایف آئی اے سارے نوٹس واپس لیں، لیکن آرڈر میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، آرڈر میں کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد 2 ہفتے کا نوٹس دیا ہے. وہ جو پہلی جو درخواست تھی اسد طور کی، اور اس میں عامر میر پر تشدد ہوا تھا، عمران شفقت کو اٹھا لیا گیا تھا ایف آئی اے والوں نے، تو وہ اس کا 2 ہفتے انہوں نے دیا اٹارنی جنرل کو کہ آپ ہمیں بتائیں. اور ان لوگوں سے، جرنلسٹوں کا جو معاملہ ہے، اس پر کل کی تاریخ ڈال دی.
اور یہ کہا ہے کہ جی کورسو میئر کوئی نہیں ہوں گے، یعنی کوئی گرفتاری جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں اسد طور صاحب نے ان سے جو مکالمہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے مارا گیا، میرے اپارٹمنٹ میں جو لوگ آئے تھے وہ ٹیلی فون یوز کر رہے تھے، پولیس نے جیو فینسنگ نہیں کرائی۔ انہوں نے ایک ایجنسی پر بھی الزام لگایا کہ وہ ان کے لوگ تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اب اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو اس پر چیف صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹہلتے ہوئے آ جائیں اور آپ کہیں کہ آپ نے کیس واپس لینا تو آپ کا کیس واپس کر دیا جائے۔ تو ویری انٹرسٹنگ، قیوم صدیقی صاحب نے کہا جی میں نے بھی واپس لینے کی بات کی تھی، تو تب انہوں نے چیف صاحب نے پوچھا کہ آپ چلانا چاہتے ہیں کیس؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیونکہ اعجاز الاحسن صاحب کے بینچ میں چلا گیا تھا تو اس لیے میں نے وہ تب کہا کہ میں کیس نہیں سننا چاہتا، اور ابھی یہ صحافیوں کو آگے کر کے تو عدالت کے کندھے پر وہ بندوق رکھ کر چلانے کی ایف آئی اے کوشش کر رہی ہے، قیوم صدیقی صاحب نے یہ کہا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ تضحیک کی حد تک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنی بھی یعنی تنقید کی حد تک تو کوئی نوٹس نہ دیے جائیں، کسی سے نہ پوچھا جائے، لیکن اگر کسی نے کوئی تضحیک کی ہے تو پھر وہ معاملہ دوسرا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ میں اس میں حامد میر کے بھی ٹویٹس آئے ہیں کہ بیسیکلی کئی 100 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور ابھی سب کو نوٹسز نہیں دیے گئے، اور لوگوں کو یہ ایک کریک ڈاؤن کا پلان ہے حکومت کا، بہانے اس طرح کے کر کے۔ اور آج جو کچھ ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی اٹ واز جسٹ ایک بڑی عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ وہی بینچ جس نے یہ سب کچھ جن کے بارے میں ہوا وہی اس کو سن رہا ہے، اور اس میں محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جی تھم نیل جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، سٹوری کچھ اور ہوتی ہے، بیچ میں سے نکلتی ہے۔ مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو تباہ کر دیا۔ میرے لیے یہ بڑا ایک حیران کن ریمارک تھا کہ سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہے جس کو عام لوگوں کی مطلب کہ وہ ادارے، کون سے ادارے تباہ ہوئے ہیں سوشل میڈیا نے؟ میں جاننے سے قاصر ہوں کہ کون سے جو ادارے ہیں وہ سوشل میڈیا نے تباہ کی ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ تھانے دار بھی ایک گفتگو میں کہا کہ اگر تھانے دار مجھے بھی بلائے گا تو میں بھی جاؤں گا، پتہ نہیں وہ مجھ سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہو۔ اب جو ہم آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق تو سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ جج صاحبان جو ہیں ان کو کوئی بلا نہیں سکتا۔ تو یہ کیا مقصد تھا آج قاضی صاحب کا؟ اب چیف جسٹس آف پاکستان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تھانے دار بلائے تو مجھے بھی جانا ہوگا، تو یہ بڑی ایک وہ پاکستان پینل کوڈ کا انہوں نے حوالہ دیا، اس حوالے سے ہو سکتا ہے یہ بات ہو ایسے ہی، لیکن عملی طور پر تو مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی تھانے دار نے اتنی جرت کی ہو کہ وہ کسی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اس کو بلائے یا کسی حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کو بلائے یا کوئی ایسی بات ہو۔ لیکن قاضی صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا۔ بہرحال اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو سوشل میڈیا پر جو صحافی جو ٹویٹس کر رہے ہیں، اس میں یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایکچولی ایف آئی اے کا جو پلان ہے وہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہے، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ کچھ جرنلسٹوں نے اس کرائٹیریا کو لیک بھی کیا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں یہ بات سامنے واضح ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا قابو کرنے کے بعد بھی وہ عمران خان کی حمایت سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور اب جو عدالتوں میں جو ڈیسیژن اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ جو ایک جیسے قانون کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اس کو سوشل میڈیا نے جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے تو پیپل آر اویئر کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس اویئرنیس کو ختم کرنے کے لیے ایک خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں شاید جو ایف آئی اے وہ ان کے جو ابھی عزائم ہیں وہ سامنے نہیں ہیں، بٹ دس از واٹ از بینگ اسپیکولیٹڈ آن دا سوشل میڈیا۔ تو انشاءاللہ سائفر کیس کی ابھی اطلاع آئے گی، اور کچھ جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ نگہبان۔